بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ سورہ بقرہ میں پیچھے ذکر چل رہا تھا بیت اللہ شریف کی تبدیلی قبلہ کا، بیت اللہ شریف کی عظمت کا اور اس کے قبلہ ہونے کی حقانیت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی محبت کا، اور اللہ کریم نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے اور ایک اصولی بات ارشاد فرمائی۔ کفار کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات ارشاد فرما دیے گئے اور فرمایا اصولی بات یہ ہے فلا تخشوہم، کفار کی باتوں سے یا کفار کی قوت سے یا کفار کے پراپیگنڈے سے آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ کفار کے پراپیگنڈے سے وہ خوف زدہ ہو۔ وخشونی، اور مومن کو زیب یہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات کا خیال رکھے اور اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے، چونکہ منافق یا کافر کبھی مومن کے ساتھ محبت نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، اس کا بھلا نہیں چاہتا۔ منافق نے بھی اور کافر نے بھی مومن کی مخالفت کرنی ہے، اس کی برائی کی خواہش کرنی ہے، اس کے نقصان کی خواہش کرنی ہے۔ تو اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی مومن ڈرتا بھی رہے تو کیا وہ اس سے رعایت کریں گے؟ دشمن دشمن ہوتا ہے، اگر آپ دشمن سے ڈرتے بھی رہیں تو وہ دشمنی سے باز تو نہیں آتا۔ تو فرمایا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ سے تعلق، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا شیطان اور شیطان کے پیروکار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ لہذا کافر یا اس کے پراپیگنڈے سے ڈرنے کی بجائے اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، اور جب آپ اللہ کی ناراضگی سے ڈریں تو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا، وہ تم پر انعامات کرے گا، تمہیں قوت دے گا، تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری حمایت کرے گا۔ اور اللہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے، معیت باری جب کسی کو نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب کسی پر انعام ہوتا ہے تو وہ اس کی عملی زندگی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ ہدایت پا جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب معیار بدل گئے ہیں نا، خواہ کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، بدکار ہو اور اس کے پاس دولت ہو تو ہم کہتے ہیں اس پر بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک دولت اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی دولت کی قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک تو وہ کافر کو ہرگز نہ دیتا، اور اگر کفار کے دروازے پہ بھی اس کے ڈھیر لگے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی رضا اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان اس پر ہے جسے اللہ کی اطاعت نصیب ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم پر بہت نعمتیں تمام کر دیتا جس کے نتیجے میں تم
ہدایت پا جاتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی اس طرح میں نعمتیں تمام کرتا ہوں جیسے میں نے تم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ میرے احسانات دیکھو کہ میں جب کرم کرتا ہوں تو کس انداز سے کرتا ہوں، میں جب عطا کرتا ہوں تو اپنی شان کے مطابق کرتا ہوں۔ اب مومن اسی ایک بات کا اندازہ کر لے کہ میں نے تم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے، جو مجسم ہے رحمت الہی، جن کی ہر ادا رحمت الہی ہے، جن کا ایک ایک لفظ فرمایا ہوا رحمت الہی ہے، جن کی ہر حرکت و سکون رحمت الہی ہے، جن کو دیکھنا درجہ صحابیت پہ فائز کر دیتے اور جن کی اطاعت اللہ کا محبوب بنا دیتی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اطاعت کر لو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی جس ہستی کی اطاعت اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، میں نے تم میں وہ عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا۔ اور پھر دیکھو یتلو علیکم آیاتنا، اس محبوب نے میری آیات تم پر تلاوت کی، یعنی تمہیں میرا ذاتی کلام پہنچایا کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے، تو نے مشت غبار کو اللہ کریم سے بات کرنے کی جرأت رندانہ عطا کر دی کہ حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، اگر کوئی اللہ کریم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں تمنا ہے، آرزو ہے کہ اللہ سے باتیں کروں، فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، تو وہ قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ کریم اس سے گفتگو فرماتے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کتنا میں جب احسان کرتا ہوں تو کتنے بڑے بڑے احسانات کرتا ہوں کہ یہی دیکھ لو جیسے کہ میں نے تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، اور وہ اتنی عظیم و شان ہستی ہے کہ جس نے تمہیں اللہ کی باتیں سنائیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر کمال یہ ہے کہ اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارے باطن کو ہر آلائش سے پاک کر دیا۔ یہ اثر ہوتا ہے کلام میں متکلم کا۔ آپ کسی شخص کی بھی باتیں، کسی شعبے کے شخص کی باتیں سنتے رہیں، ایک آدمی کو کسی شعبے کے لوگوں کے پاس چھوڑ دیں، وہ صرف ان کی باتیں سنتا رہے، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اسی شعبے کا ایک ممبر بن گیا۔ یعنی ہر آدمی جو بات کرتا ہے، بات کرنے والے کی ذات کے اثرات اس بات میں ہوتے ہیں۔ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں کسی کو بٹھائیں، وہ ان کی باتیں سنتا رہے، وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بدکاروں کی صحبت میں بٹھا دیں، وہ ان کی باتیں سنتا رہے، رفتہ رفتہ وہ بھی ان جیسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کلام میں اثر ہوتا ہے کلام کرنے والے کی ذات کا، اور جب کلام ہو ذات باری کا، کلام ہی اللہ کا ذاتی کلام ہو، تو اس میں کتنی تجلیات باری ہوں گی، کتنا کیف ہوگا، کتنا نور ہوگا۔ تو وہ جب تم تک پہنچتا ہے، اور پہنچاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یاد رہے کہ نبی کے پڑھانے، سمجھانے یا بات کرنے میں اور دوسرے لوگوں کے تعلیم دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا منطقی، بڑے سے بڑا نحوی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا فلسفہ دان اپنے علوم اگر کسی کو پڑھائے گا تو برسوں لگا دے، وہ صرف خبر منتقل کرے گا، بات بتائے گا اسے، وہ اس کی باتیں سن کر اس کے پاس خبریں جمع ہوتی جائیں گی۔ لیکن جب اللہ کا نبی علم تقسیم کرتا ہے، جب نبی پڑھاتا ہے،
تو جو کچھ نبی فرماتا ہے وہ صرف خبر کے درجے میں نہیں جاتا، بلکہ ایک جمال نبوی اور برکات نبوی، قلب نبوی سے اس بندے کے قلب تک سفر کرتی ہیں، ایک لہر برقیات کی طرح فیوزات کی قلب اطہر سے بندے مومن کے قلب کو جاتی ہے، اور وہ علم خبر نہیں رہتا، وہ علم اس کا حال بن جاتا ہے۔ اور ایسا حال بنتا ہے کہ بندہ اس علم پر عمل کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ جو فرما دیا ہے میرے نبی نے میں وہ کر گزروں، اس میں اس کی جان جائے چلی جائے پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن بندہ مومن اپنے نبی کے ارشاد سے ٹل نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میں ایسا ضرور کروں۔ جو واقعات ہمیں صحابہ کرام میں ملتے ہیں ان میں بڑی عجیب عجیب چھوٹے چھوٹے واقعات اس چیز کی بڑی زبردست گواہی دیتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے ایک ایسی چادر اوپر لے رکھی تھی جو پھولدار قسم کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یار یہ چادر تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، یہ نہیں اچھی لگتی، زنانہ سا کپڑا تھا پھولدار سا، فرمایا یہ اوپر نہ لو، یہ اچھی نہیں لگتی۔ وقت بات گزر گئی، انہوں نے اتار دی۔ کچھ دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا تو آپ نے پوچھا بھئی پھر نہیں دیکھی وہ چادر تمہارے پاس؟ وہ چادر کہاں کی یا رسول اللہ؟ میں نے تنور میں ڈال دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ پھولدار سی تھی، آپ گھر کی کسی خاتون کو دے دیتے۔ یا رسول اللہ جو چیز آپ کو ناگوار گزرے وہ بھلا دنیا میں رہے کیوں؟ اب بازار ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بندے نے ایک چادر لی ہے، حضور نے وہ پسند نہیں فرمائی، کوئی شرعن حرام نہیں کی، کوئی گناہ کی بات نہیں فرمائی کہ یہ جرم ہے یا گناہ ہے، فرمایا یہ بھلی نہیں لگتی، ایسی ہے کہ مردوں کو یہ اچھی نہیں لگتی، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ڈھکی نہیں تینوں چنگی نہیں لگی۔ اب آپ کا ناپسند فرمانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے مومن کے دل پہ اتنا گران گزرا کہ اس نے اس چادر کو تنور میں جھونک دیا، تب اسے سکون آیا کہ یہ وہ چادر ہے جسے حضور نے پسند نہیں فرمایا، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ تھے صحرائے عرب کے باشی جن میں سے ہر بندہ اپنی جگہ حکمران تھا اور اپنی بات منوانے پہ جان دے دیتا تھا، دوسرے کی بات نہیں مانتا تھا، باتوں باتوں پہ لڑتے اور صدیوں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ مبارک سن لیتے اس پہ فدا ہو جاتے؟ وجہ یہ تھی وَيُزَكِّيكُمْ، کہ صرف باتیں تم تک علوم اور آیات اور اللہ کی آیات ہی نہیں پہنچاتا، وہ برکات بھی پہنچاتا ہے جن سے تمہارے سینے منور ہوتے جاتے ہیں اور وہ آیات تمہارا حال بنتی جاتی ہے۔ جس چیز کو حضور نے کہہ دیا یہ حرام ہے، وہ حرام ہو گئی، منع ہو گئی، پھر کسی کی جرت ہے کہ اس کی طرف دیکھ بھی سکے؟ جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا پھر کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سارا زور اس بات پر تھا کہ یہ کام کرنا ہے۔ اگر بدر میں سفارہ ہونے کا حکم دے دیا تو مکہ کے جو لڑاکا جوان تھے ان کی دھاک 400 عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ان کے مقابلے کا نام نہیں لیتا تھا، اور یہ 313 کچھ بوڑھے کچھ بچے جن کے پاس اسلحہ نہیں، کھانے کو نہیں، بات ان کے دل میں صرف ایک ہے کہ جو حضور نے فرما دیا ہے وہ کہا۔ آپ نے فرمایا سفارا ہو جاؤ، سفارا ہو گئے، کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس زرے نہیں ہے، حفاظت کا سامان نہیں ہے، سواری نہیں، کھانے کو راشن نہیں ہے، اور یہ بڑا جرار لشکر ہے، 1000 بندہ اور چنا ہوا لڑاکا شاہ سوار اور مانے ہوئے جرنیل ان کی قیادت کر رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی وافر ہے، راشن بھی وافر ہے،
تم مقابلہ نہیں، یہ مقصد نہیں، مقابلہ کیا ہوگا، کیا اس سے ان کا کوئی غرض نہیں، غرض اس بات سے ہے کہ حضور نے جو فرما دیا وہ کرنا ہے، رہیں نہ رہیں، مٹ جائیں گے، لیکن اطاعت نبوی کرنی ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو تعلیمات نبوی کے ساتھ سینے مومن میں آتی ہیں۔ فرمایا میرا احسان دیکھو، میں نے تم پر عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا، اور میرا نبی تمہیں میرا ذاتی کلام سناتا ہے اور تمہارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں میری کتاب کی اور اس کی تفسیر، حکمت دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جن کی تمہیں خبر ہی نہ تھی، تمہیں عالم امر تک سے آشنا کرتا ہے، تمہیں میں روز محشر روز روشن کی طرح دکھا دیتا ہے، تمہیں جنت و دوزخ آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا ہے، تمہیں منکر و نکیر کی خبر دیتا ہے، تمہیں عظمت الہی سے آشنا کرتا ہے، تمہیں مخلوق کی احتیاج سے آشنا کرتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جن سے تم تو محض جانوروں کی طرح جی رہے تھے، پیٹ بھر لیا، کھا لیا، سو گئے۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں ان امور پر مطلع کر دیا کہ تم آسمانوں سے اور فرشتوں سے باخبر ہو گئے، تم زندگی اور موت کے فلسفے سے آشنا ہو گئے، تم اعمال اور اعمال کے نتائج سے آشنا ہو گئے، تم دنیا میں رہتے ہوئے یوم حشر کو بپا ہوتا ہوا دیکھتے ہو، تم دنیا میں عمل کرتے اور اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کیا ہوگا۔ یہ سارا کچھ کس نے دیا تمہیں؟ میرے اسی عظیم الشان رسول نے، جسے میں نے مبعوث فرما دیا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں ان باتوں کی خبر دی جن کی تمہیں بالکل خبر ہی نہ تھی۔ تو جب میں نے اتنا احسان فرمایا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنے علوم عطا فرمائے، اور ان علوم کے ساتھ وہ کیفیت قلبی عطا فرما دی جس نے تمہارے سینوں کو صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ جس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ معاشرہ اس وقت دنیا کا شدید ترین معاشرہ تھا، گمراہ ترین معاشرہ تھا، بدکار ترین معاشرہ۔ اسی معاشرے میں حضور نے کوئی لوگ نئے درآمد نہیں کیے کہیں سے، کوئی آسمانوں سے نہیں اترے، کوئی باہر سے نہیں آئے، اسی معاشرے سے جو گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس نے بھی دامان رسالت تھاما، وہ صرف ابھر کر اوپر نہیں آیا بلکہ اس گمراہی کی گہرائیوں سے نکل کر آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ فرمایا میرے نبی کی برکات سے تم کار مذلت سے نکل کر آسمان ہدایت پہ زوں فشاں ہو گئے، تو اب ایک کام کرو اور یہ کرو، فَاذْكُرُونِي، اب میری یاد کو دلوں میں بسا لو، میری بات کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میرا نام لیتے رہو۔ اب جب تم مجھ سے آشنا ہو گئے، جب تم میری ذات سے آشنا ہو گئے، جب تم میری صفات سے آشنا ہو گئے، جب عظمت الہی تم پہ ویدا ہو گئی، جب تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر میرے روبرو کھڑا کر دیا، اب مزہ نہیں آتا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا نام لو۔ اب بات نہیں جچتی کہ میری یاد چھوڑ کر کوئی اور بات تمہارے دل میں اتر جائے، یا میری بات چھوڑ کر تمہاری زبان پہ کوئی اور نغمہ ہو، یا میری سمت چھوڑ کر کسی اور سمت تمہارے قدم اٹھے۔ اب مزہ ایک ہی بات میں ہے کہ مرنے، جینے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے میں ہر جگہ میری یاد تمہارے دلوں کو گرمائے رکھے اور مجھے یاد کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو۔ ذکر کے مختلف درجے ہیں۔ ایمان لانا، کفر سے اسلام میں داخل ہونا اور یہ قبول کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ذکر ہے۔
ایمان کے بعد جو عمل رضائے باری کے لیے کیا جائے گا وہ سارا ذکر ہوگا، اور اسے عملاً ذکر کہیں گے۔ یہ چیز کھانی ہے، کیوں؟ یہ اللہ نے حلال کی ہے، پاک ہے۔ یہ چیز نہیں کھانی، کیوں نہیں کھانی؟ اللہ کریم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی زندگی کا جتنا عمل ہے صبح سے لے کر رات تک، حتیٰ کہ سونا، اس وقت سو جانا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ سحری کو اٹھ جانا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے اٹھ جاؤ، نماز پڑھو۔ سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، مال و دولت، لین دین، دوستی دشمنی، ہر بات میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بندے مومن کے لیے موجود ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرنا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسے کہیں گے عملی ذکر۔ اب اس کے بعد تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، زبانی جتنی اللہ اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، دین سمجھتا ہے، دین سمجھاتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ جتنا کام زبان کرے گی اسے کہیں گے لسانی ذکر، یعنی زبان سے کیے جانے والا ذکر۔ لیکن یہ ساری باتیں، عملی ذکر بھی ایک وقت آتا ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، آدمی کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہوتا، تو عملی ذکر بھی ختم ہو گیا۔ زبانی ذکر کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، ہر نیک کام، ہر نیک بات زبانی ذکر ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ زبان بھی خاموش ہو جاتی ہے، آدمی سو جاتا ہے، زبانی ذکر بھی منقطع ہو گیا۔ اور اللہ تو فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ اور ذکر کے بارے کم و بیش 800 سے زائد آیات مبارکہ ہیں، جن میں کچھ میں تو براہ راست، جیسے یہاں براہ راست ذکر کا حکم ہے، اور اکثر میں بالواسطہ ذکر کا حکم ہے۔ اور اتنی بار پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی زندگی میں جتنے کام بھی کرو ان سب سے زیادہ جو کام کرو وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اب سانس لینا بھی ایک کام ہے۔ ذکر کثیر کے ضمن میں یہ بھی آئے گا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے سانس لیے ہیں اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کثیر تو تب ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ جب بندے کا حال ذکر بن جائے، اس کا قلب ذاکر ہو جائے۔ جب قلب ذاکر ہوتا ہے اور فیوزات نبوت جب قلب میں آتے ہیں اور قلب ذاکر ہوتا ہے تو پھر جسم کے ذرے ذرے کو ذاکر کر دیتا ہے۔ انسانی جسم کیا ہے؟ چھوٹے 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 سیل ہیں، چھوٹے چھوٹے، جسے آپ ایٹم یا ایٹم سے بھی چھوٹے سیل ہیں، جو ایٹم اکٹھے ہو کر مختلف اجزاء جنہیں اللہ کریم مختلف نسبتوں سے ملا کر وجود بنا دیتا ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں۔ اور جب قلب ذاکر ہوتا ہے اور مسلسل ذکر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ وجود کی جلد سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر ذرے وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب سانس ہم لیتے ہیں اور اگر اس ایک سانس میں یہ کھرب ہا کھرب جو گنے نہیں جاتے وجود کے سارے ذرات ذاکر ہوں تو سانس کتنے کم رہ جائیں گے، ذکر کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ ایک سانس میں اگر وجود کے سارے سیل اللہ کا ذکر کریں تب جا کر ذکر کثیر کا مطالبہ پورا ہوگا۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہوئی، اور جنہیں تقسیم ہوئی وہ اللہ کے سچے بندے بن گئے۔ وہ تارک دنیا نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے دنیا کے کام
مثالی انداز سے کیے، جس طرح وہ شجاعت سے لڑے کوئی لڑ نہ سکا، جس طرح انہوں نے صلح کے معاہدے نبھائے کوئی نبھا نہ سکا، جس طرح انہوں نے کاروبار اور تجارت کی اس طرح کوئی دوسرا نہ کر سکا، جس طرح انہوں نے سیاست و حکمرانی کی اس طرح کوئی دوسرا نہ کر سکا۔ زندگی کے سارے امور میں وہ نشان منزل چھوڑتے گئے کہ آنے والی صدیاں ان کے نقوش کف پا پر چل کر منزلوں تک پہنچ سکے۔ جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، انہوں نے زندگی کے ہر راستے پر نقوش کف پا سنگ میل بنا دی اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان مرتب کر دیے کہ زندگی اس طرح سے بسر کرنی ہے۔ سو فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، بندہ یاد کرے گا، بندہ محتاج ہے، اپنی احتیاج کے لیے یاد کرے گا، اللہ کریم بے نیاز ہے، وہ بندے کو یاد کرے گا کیا ہوگا۔ یاد رکھیں جب یہ اس طرح کی صفات اللہ کریم کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو معنی بعید مراد ہوتا ہے۔ یاد کا معنی بعید کیا ہوگا؟ جو یاد کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے اسے معنی بعید کہا جاتا ہے۔ یاد کا معنی بعید کیا ہوگا؟ ہم جس چیز کو یاد رکھتے ہیں، گھر میں کوئی چیز ہے اسے یاد رکھتے ہیں تو اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں تب وہ خراب نہیں ہونے دیتے۔ کسی بندے کو یاد رکھتے ہیں تو اس کی خیریت کی خبر رکھتے ہیں، اس کے حال سے واقف رہتے ہیں، اسے کوئی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرنے کو دوڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یاد کا معنی بعید مراد ہوگا کہ جب تم میرا ذکر کثرت سے کرو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہاری نگہداشت کروں گا، تمہیں ہر طرح کی عزت و عظمت سے نوازوں گا، تمہیں اپنا قرب اور درد دل عطا کروں گا، تمہیں منازل قرب عطا کروں گا، تم پر اپنی رحمتیں ہمیشہ عام کرتا رہوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یہ ذکر کرنا شکر کرنا ہے۔ یعنی شکر کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں، اور بہت معروف اور مشہور جواب یہ ہے کہ جب بندہ یہ جان لے کہ میں شکر کرنے سے عاجز ہوں تو عاجز ہونا جو ہے یہ جان لینا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے شکر کو دو انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک کہ کبھی یاد الہی نہ بھولے، یہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دوم ہر کام محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں ہو، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم نے جو شکر ادا کرنے کا جو قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کا شکر ادا ہو۔ سو فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو کہ میرے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اتنے بڑے احسانات کرنے والے عظیم مالک کی ناشکری کرنا اس کی بارگاہ سے دور کر دے گا، اور جو میری بارگاہ سے دور ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہذا ناشکری کا راستہ چھوڑ دو اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔